55th Defense Day of Pakistan. Dear audience, we celebrate this day in the memory of our those beloved and brave soldiers who fought and died in the Indo-Pak War 1965 but make defense of Lahore and other important cities of Pakistan. شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پہ شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. میں اب دعوت دینا چاہوں گی مس لبنہ جو کہ جھگی اسکول پروجیکٹ کی سٹاف ممبر ہیں، وہ اپنے اسکول کے بارے میں آپ کو بتانا پسند کریں گی. السلام علیکم. تمام معزز مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں، اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. جھگی اسکول پروجیکٹ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں. یونس اوان صاحب نے 2014 میں JSP کا آغاز کیا. ان کے نزدیک اگر تعلیم پر ہر بچے کا بنیادی حق ہے تو ان جھگی نشین بچوں کا کیوں نہیں، جو ہوش سنبھالتے ہی سڑکوں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. بنیادی طور پر اس پروجیکٹ کا مقصد بھیک مانگنے کی حوصلہ شکنی اور تعلیم و تربیت کی فراہمی کے بعد ان بچوں کو معاشرے کا مفید اور فعال شہری بنانا ہے تاکہ کل یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. بچوں کو فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے تاکہ یہ عملی زندگی میں کامیابی سے آگے بڑھ سکیں. میڈم فریدہ یونس کی طرف سے اس کے علاوہ جھگی اسکول پروجیکٹ میں بچوں کو ان کا یونیفارم، ان کی ساری ایسیسریز اور ان کو منتھلی فوڈ پیکج بھی مہیا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے شائننگ سٹارز، امید کرتی ہوں کہ ان کی پرفارمنس آج آپ کا دل مو لے گی. شکریہ. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Inna a'tainaka al-kawthar. Indeed, we have granted you. وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. So pray to your Lord and sacrifice. Inna shani'aka huwal abtar. Indeed, your enemy is the one cut off. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Jazakallah. تیرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں نثار حسین. علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. او مک گئے ویزے تے جدائیاں پھر پہ گیاں. آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. آقا سدیا در تے سانو ویلے کڈیا شہروں سانو. آقا سدیا در تے سانو ویلے کڈیا شہروں سانو. تساں دے در دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا. تساں دے در دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا. او نت دیاں سوچاں پھر جند میری لے گیاں. آقا میری آنکھیاں
مدینے وچ رہ گیاں. وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اپنی ننھی منی پیاری بچیوں کو جو کہ پاکستان کا آنے والا روشن مستقبل ہیں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کریں. شکریہ پاکستان، شکریہ پاکستان. پروگرام ہے وہ جاری ہے. تو اس سلسلے میں میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے پاس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، میجر جنرل ریٹائرڈ حافظ مسرور احمد، بریگیڈیئر نجم صاحب، کرنل سلطان سرخرو صاحب، کرنل تیمور صاحب، چودھری تیمور علی خان ایڈوکیٹ صاحب، چودھری محمد علی خان صاحب، راجہ ضمیر الحسن للیاندی صاحب اور ڈاکٹر منیر احمد لنگا صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. تو ابھی ہم اپنے جو معزز مہمانان گرامی ہیں ان کو دعوت دینے لگے ہیں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو شہداء کرام کی جو فیملیز ہیں ان میں ایوارڈ بھی تقسیم ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام بھی جاری رہے گا تاکہ مقررہ وقت کے اندر جو ہے ہمارا وہ پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر بھی ہو سکے. اور شہداء پاکستان 65 78 اور دیگر محاذ پر جو ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جا سکے.
ظفر چودھری صاحب سے پہلے پہنچ چکے ہیں، تو میں ان کو جو ہے وہ شہدائے پاکستان کی خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب میں ان کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ رسا ان کے پوتے نواسے، کچھ کے بھتیجے، کچھ کے بیٹے، کچھ کی مائیں، کچھ کی بہنیں یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ ان میں حوالدار ستار شہید 65 کی جنگ میں شہید ہوئے، سپاہی لال خان 65 کی جنگ میں شہید ہوئے، صوبیدار محمد خان شہید 65 کی جنگ میں شہید ہوئے، پاک نیوی کے فیصل نواز شہید، سپاہی محمد اسلم شہید، امیر خان شہید، سکندر خان شہید، منور حسین شہید، محمد مالک شہید، عامر انتظار شہید، چک عمرہ اسامہ مصطفیٰ شہید، محمد افضل شہید، محمد وقاصر شہید، کلیم اکرم شہید، افتخار احمد شہید۔ ان کی جو والدین ہیں وہ رسا ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھتیجے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو میں اس تقریب کی وساطت سے ان شہدائے کرام کو جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دی ان کو خراج عقیدت 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے بے مثل دن ہے۔ ان شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ بات سجائی گئی ہے۔ پچھلے سال بھی اس کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس سال بھی 5 ستمبر کو ہی اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ زندہ رہے تو انشاءاللہ اگلے سال بھی جو شہداء کے جو لواحقین ہیں، جو وہ رسا ہیں، ان کو یہاں پہ بلایا جائے گا اور شہدائے کرام کی جو قربانیاں ہیں، شہدائے پاکستان کی جو قربانیاں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ ڈاکٹر منیر احمد لنگا ضلع چکوال کی معروف شخصیت ہیں۔ ان کے والد نے بھی 65 اور 71 کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور یہ اس وقت دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہے اور آج بھی انہوں نے 119واں فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ یہ ضلع چکوال کے مختلف علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں۔ 119واں فری میڈیکل کیمپ ہے۔ ان کے فیملی میں 3 ڈاکٹرز ہیں اور میں خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ آج تک یہ اپنا ڈاکٹر ہونے کے باوجود محکمہ صحت میں انہوں نے سروس کی، مختلف اسپتالوں میں سینئر میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے اور آج تک یہ اپنا ذاتی مکان تک نہیں بنا سکے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ اور جب پنشن آیا تو انہوں نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر اور دیگر وہ نظام ہوتا ہے وہ دکھی انسانیت کے لیے خدمت کے لیے وقف کیا۔ ہر ماہ کے پہلے سنڈے کو اتوار کو یہ فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں۔ مختصر سے وقت کے لیے ڈاکٹر منیر احمد لنگا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ صاحب نے مجھے بلایا، دعوت دی۔ میں آج سے پہلے اس فنکشن میں نہیں آیا اور آج بھی شاید کوئی اور بھی فنکشن ہے چکوال میں جس کی وجہ سے یہ کچھ لیٹ شروع ہوا۔ آپ سب نے فرمایا جی کہ میں نے فری میڈیکل کیمپ لگائے ہیں، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ سب اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ 85 میں ڈاکٹر بنا، والد صاحب آرمی میں تھے، سپاہی تھے، تو سپاہی کی جو اوقات ہوتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود محنت کر کے انہوں نے ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بھائی بنے، باقی سارے۔ تو یہ خدمت کا سفر انہی کے اعجاز سے، انہی کے حکم سے، انہی کی دعاؤں سے، رب کے کرم سے شروع ہوا۔ اور ہر جو ہمارا پہلا سنڈے ہوتا ہے وہ میرے کلینک پہ فری کیمپ ہوتا ہے، اور آج چونکہ پہلا سنڈے تھا اور رب کی توفیق سے آج 119واں کیمپ تھا میرا فری میڈیکل کیمپ، جس کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں جاتے۔ میرے بچے الحمدللہ سارے ڈاکٹر ہیں، تو یہ ان کا بجٹ ہے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جتنے پیشنٹ آئیں جو کچھ کریں۔ یہ چونکہ تقریب شہداء کی ہے تو میں بھی شہید ہوتے ہوئے سے بچا، اس لیے کہ مجھے لاسٹ ایئر کرونا ہو گیا تھا
اور تقریباً 28-29 دن الحمدللہ میں نے کرونا کو شکست دی. کہتے ہیں کہ جو وبا میں مرے وہ بھی شہید ہوتا ہے، لیکن چلے کوئی انگلی شنگلی کٹ تو گئی تھی لیکن شہادت سے بچ گئے. تو آج حافظ صاحب کی دعوت پہ ہم ادھر ہیں، کیونکہ مہمان نانا گرامی تشریف لا رہے ہیں، تو میں اسٹیج حافظ صاحب کے ہی حوالے کرتا ہوں تاکہ وہ اپنا پروگرام جاری رکھیں. بہت شکریہ. 71 کی جنگ میں حصہ لینے والے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال ضلع چکوال کا قیمتی اثاثہ یہاں پہ تشریف لائے. میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال نے 71 کی جنگ میں حصہ لیا تھا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے. تو پچھلی بار بھی تشریف لائے تھے، اس مرتبہ بھی تشریف لائے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ بریگیڈیئر ظفر چودھری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جن کا تعلق آرم کور سے ہے. 71 میں ہی انہوں نے اپنی انٹری ڈالی تھی. تو ضلع چکوال میں جو فلاحی کام ہے ان میں بریگیڈیئر ظفر چودھری صاحب کا جو ہے وہ بڑا نام ہے. انہوں نے زچہ بچہ سینٹر تعمیر کیا اپنی والدہ کے نام پر بھی میں. سانگ کلام میں زچہ بچہ سینٹر قائم کیا. 2005 میں آزاد کشمیر میں زلزلہ کی وجہ سے تباہ حال اور مصیبت زدہ لوگوں کی جو مدد کی وہ اپنی مثال آپ ہے اور اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. 450 مستحق بیواؤں اور یتیموں کے لیے 2 کمروں پر مشتمل گھر، ہائی سکول، 31 شہید مساجد دوبارہ تعمیر کروائیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر ظفر صاحب کا جو یہ بہت بڑی خدمات ہے سماج کے لیے اور چکوال کے لیے. بڑا اعزاز ہے کہ یہ چکوال سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی سماجی خدمات ہیں. تو میں ظفر چودھری صاحب کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ابھی میں بریگیڈیئر ظفر اقبال چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انہوں نے بھی دور جانا تو وہ یہاں پہ آئیں اور جو ہے وہ اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. بریگیڈیئر ظفر اقبال چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. چکوال میں کیا کہیں بھی کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں. اللہ نے پسند کیا تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ نہ پسند کرتے تو کوئی اور کام کر رہے ہوتے. اللہ نے زندگی دی، الحمدللہ جتنی بھی زندگی دی اس کو وقف کیا ہوا ہے. میں نے 2002 میں فوج سے ریٹائرمنٹ لی، خود ریٹائرمنٹ لی اور فیصلہ کیا کہ چکوال جا کے تو فلاحی کام کریں گے. میاں بیوی نے الحمدللہ یہاں پہ کام شروع کیا. بھی میرا گاؤں ہے، میں پیدا وہاں پہ ہوا، وہاں پہ رہا نہیں. پھر میں بھی گیا وہاں پہ الحمدللہ ایک کلینک بنایا. آج وہاں پہ کلینک چل رہا ہے. ایک سکول بنایا، سکول چل رہا ہے، 350 بچہ پڑھ رہا ہے. اور باقی جو گاؤں میں کام ہوتے ہیں، سڑکیں ہوئیں اور چھوٹا موٹا جو کام ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر زلزلہ آ گیا. اللہ نے پسند کیا، زلزلے کے علاقے میں جانا ہوا. وہاں پہ شروع میں تو ہم نے صرف وہ تقسیم کرتے تھے سامان، ٹرک لے جاتے تھے، سامان تقسیم کرتے تھے. لیکن بعد میں پھر بیواؤں کے لیے، صرف بیواؤں کے لیے مکان بنانے شروع کیے، 2 کمرے کے. پیسے کہاں سے آئے آج تک مجھے بھی نہیں پتہ چلا. اللہ رب العزت جب کرنا چاہیں کام تو خود ہی کرتے. تو 450 بیوہ عورتوں کے لیے انہی کا جہاں پہ گھر گرا تھا، بیواؤں کے لیے صرف گھر بنے. پھر مساجد کی طرف توجہ ہوئی تو جو مساجد شہید ہوئی تھی 31 مساجد الحمدللہ اللہ نے بنوائی. ایک سکول بھی بنایا اور 200 ٹرک سامان کے لے کے گئے جو کہ لوگوں کو سامان تقسیم کیا. یہ اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں. پھر میں واپس آیا تو میرے ایک دوست تھے جنرل مشتاق بیگ، وہ شہید ہو گئے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں درخواست کی تھی
کہ جہاں پہ اور کلینکس آپ بنا رہے ہیں وہاں پہ میرا علاقہ لیٹ سلطانپور بڑا غریب علاقہ ہے، وہاں پہ بھی کلینک بنائیں. تو میں کیونکہ زلزلے میں کام کر رہا تھا تو وہ میں کام کر نہ سکا، لیکن جب وہ شہید ہو گئے تو اللہ نے پسند کیا، میں ان کے علاقے میں گیا اور وہاں پہ کلینک کے بجائے 30 بیڈ کا اسپتال بنایا. زمین خریدی وہاں پہ اور 30 بیڈ کا اسپتال بنایا جو کہ آج بھی چل رہا ہے. اور وہاں پہ یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے ویکسینیشن سینٹر بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ پھر میں نے اسکول ایک بنایا جو کہ بہت بڑا کمپلیکس ہے اسکول کا. وہ اسکول میں نے فوجی فاؤنڈیشن کو دیا ہوا ہے، وہ فری چلا رہے، میں پیسے ان سے نہیں لے رہا لیکن وہ اپنا اسکول چلا رہے. اس کے ساتھ ایک یتیم بچوں کے لیے، شہیدوں کے بچوں کے لیے، یاد رکھیں صرف شہیدوں کے بچوں کے لیے ایک ہاسٹل بنایا ہے جس میں 100 بچے کی رہائش کی گنجائش ہے. اللہ نے پسند کیا، وہ پچھلے سال سے میں نے اور میری بیگم نے ہم نے وہ شروع کر دیا. اور آج الحمدللہ سکردو سے لے کر، سکردو کہاں پہ ہے کسی کو یاد ہو، گلگت سکردو سے لے کر 4 بچے وہاں سے آئے، سندھ تک، گوٹکی تک بچے جو ہیں شہیدوں کے بچے وہاں پہ آج 40 بچے ہمارے پاس ہیں. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. قرآن میں کتنی دفعہ ذکر ہوا کہ یتیم کے بچے کی کفالت کرے. اللہ نے ہمیں 40 بچے دے دیے. یہاں پہ شہداء کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. میری آپ سب سے درخواست ہے، پلیز اگر کسی کا بچہ ہے، کوئی اپنا بچہ نہیں ہے تو کسی اور شہید کو جانتے ہیں آپ جس کا کوئی بچہ اگر ہے تو مہربانی کر کے ہمارے پاس لے آئیں. آپ لے آئیں، صرف وہ ایک کپڑوں میں آئے گا جو پہن کے آئے گا، بس، اور کچھ نہیں چاہیے. باقی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت کی تو باقی بچوں کی بھی کفالت اللہ رب العزت خود کرتے ہیں. سورہ والضحیٰ پڑھیں تو اس میں واضح نشانیاں ہیں کہ یتیم کی کفالت اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، تو اللہ خود کرتے ہیں. میری درخواست ہے کہ جو بھی یہاں پہ شہداء کی فیملیز بیٹھی ہیں، اگر آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے تو کسی اور بچے کو اگر آپ جانتے ہیں جو کہ 6ٹھی جماعت میں ہو، اس سے چھوٹا نہ ہو. چھوٹے بچوں کو سنبھالنا مشکل کام بھی ہے، اور دوسرا ہم بچوں کو ماں کی گود سے نکالنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں تھوڑا بڑا بچہ ہو تاکہ ہم اس کو سنبھال لیں، اور والدہ بھی جو ہے شوق سے ہمیں ہم تک پہنچا دیں. تو 6ٹھی جماعت سے آگے ہم انشاءاللہ اس کی منزل تک پہنچائیں گے، انگلی پکڑ کر انشاءاللہ اس کو کالجز اور یونیورسٹیز. اور کیونکہ شہید کے بچے ہیں تو پہلی ان کی جو ہماری پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ فوج میں آفیسر بنے. ہم انشاءاللہ ان کو فوج میں آفیسرز بنائیں گے. اگر وہ نہ بن سکے، کسی وجہ سے صحت ٹھیک نہیں ہے یا کمزور ہے یا قد چھوٹا ہے یا کئی اور میڈیکل ریزنز کی وجہ سے نہ بن سکا، تو ہم اس کو انشاءاللہ یا ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، یا کسی اور منزل تک اس کو پہنچائیں گے. تو کسی کا اگر بچہ ہو تو وہ مہربانی کر کے آپ ہمارے تک پہنچائیں. جزاک اللہ خیر. بریگیڈیئر ظفر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ڈسز پر تشریف رکھنے سے پہلے کچھ شہداء کو جو ہے وہ ایوارڈ دیں. تو میں سب سے پہلے حوالدار ستار محمد شہید جو کہ پاکستان اٹلی سے شہید ہیں، 65 کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا اور شہادت حاصل کی. ان کے صاحبزادے عاشق حسین یہاں پہ موجود ہیں، وہ یہاں پہ تشریف لائے. اور سکلر صاحب اجاز خالد صاحب آپ بھی یہاں پہ تشریف لائے، سٹیج پر دیجیے. پی ایف سے طلب تھا ان کا، اور انہوں نے ایئر چیف آزادی یہاں پہ تشریف لائی ہوئی ہے. تانیہ عروج وہ اپنے شہید باپ کا جو ایوارڈ ہے وہ
ब्रिगेडियर ज़फ़र इधर सामने देखें वसूल करेंगे। प्लीज, सामने सर। डॉक्टर मुनीर अहमद लगा साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उनकी खिदमत के अफराद में, और ब्रिगेडियर ज़फ़र साहब चौधरी साहब से मैं इल्तमास करूँगा वो निश्चित का तशरीफ़ रखें, और डॉक्टर मुनीर अहमद लगा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो शुहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनमें ईमान तस्लीम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सूबेदार मोहम्मद खान शहीद पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़, 65 की जंग में इन्होंने जामे शहादत नोश किया, बड़े दूर से आए हैं अरड़ से। उनके पोते अली शान हैदर अपने शहीद दादा का जो है वो इवाद डॉक्टर मुनीर अहमद लगा साहब से, मोहम्मद खान शहीद साहब के पोते अली निशान अपने मरहूम दादा का जो शहीद दादा का इवार्ड है वो वसूल कर रहे हैं, जो 30 जुलाई को शहीद हुए और उनका जैसे खाकी पिरवाल लाया गया था। उनके भाई शहबाज नवाज अपने शहीद भाई का इवार्ड जो है वसूल करेंगे। लगा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप तशरीफ रखें। मेजर रिटायर्ड तार इकबाल साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, उन्होंने 71 की जंग में हिस्सा लिया था और वो आज पाकिस्तान आर्मी के मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड ऑफिसर की हैसियत से यहाँ पे मौजूद है। उनकी पाक फौज के लिए बड़ी खिदमत है। उनसे पहले मैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के कर्नल ज़फ़र साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर से वक्त में जो है वो शुहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करें। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट चकवाल के प्रेसिडेंट जनाब कर्नल ज़फ़र साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, मेजर साहब, सादिक साहब, तमाम डॉक्टर साहब, तमाम तहसीलों के सदूर, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और कर्नल शेर गुल वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ज़िला चकवाल, और शहीदों के वारसों, उनके बच्चों, माँ बहनों, तुम्हारी अजमत को सलाम। मैं कोई अपना ज्यादा लंबे चौड़े तारफ के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं भी 4 जंगों के गाजी का बेटा हूं। दूसरी जंग अजीम से लेकर 1971 हवलदार क्वार्टर मास्टर अली मोहम्मद, 16-26 बलोच, इसी तरीके से 14-15 साल की उम्र में वर्दी पहनी है। आज 63 साल उम्र हो गई है, अभी भी यही काम कर रहा हूं, बूट नहीं उतारे। हमारी सोसाइटी का मकसद, जो कि पहले काफी सुस्त रवि का शिकार था, इसको अब हमने नौजवान लोगों को सामने लाया है। हर तहसील से, हर यूनियन काउंसिल से, 100 से ज्यादा यूनियन काउंसिल हैं, सबके नौजवान सदर, ऑनररी कैप्टन, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट्स, इवन कुछ हवलदार भी सदर बनाए हैं। इंशाअल्लाह ये सोसाइटी जिस तरह पहले मिलकर आज दूसरे साल से मीडिया के साथ मिलकर, वकला के साथ मिलकर, सियासी क़यादत के साथ मिलकर इस जिले की और पूरे मुल्क की खिदमत कर रही है, इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर करेगी और सबसे बढ़कर करेगी। हमारी कोई सियासी पार्टी नहीं है, हमारी हर वो पार्टी है जिसके साथ पाकिस्तान लगता है। हमारी हर वो पार्टी है जिसके साथ पाकिस्तान लगता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम सब पार्टियों की क़यादत की इज्जत करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर रहे। कुछ हस्तियां तशरीफ लाती हैं। पीर ऑफ मुनारा शरीफ मलिक कदीर अवान साहब आपके सामने
जलवा फरोश हो रहे हैं। अभी आपके सामने मलक साहब, अवान साहब, अली की औलाद तशरीफ ला चुकी है और उनके साथ जनरल अब्दुल कयूम सेनेटर जो अभी तशरीफ ला चुके हैं। इसी के साथ कर्नल सुल्तान सुरखरू शहीद 1974 के शहीद भाई, इसी तरह जनाब इजाजुल हक साहबजादे, जनाब जनरल ज़ियाउल हक शहीद, सबसे सीनियर शहीद सदर पाकिस्तान के साहबजादे भी आपके सामने हैं। और इसके अलावा आप जितनी क़यादत सामने देख रहे हैं, कर्नल तैमूर जो कि साहबजादे हैं, कर्नल सुल्तान सुरखरू के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं इन सब को मीडिया की तरफ से, मीडिया चकवाल की तरफ से और पाकिस्तान नेक्स्ट सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें इस्तेकामत अता फरमाए ताकि ये पाकिस्तान की तरक्की में जनरल हमीद गुल, अब्दुल्ला गुल साहब को हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी शहजादा है जो पिंडी से चला, तो मैंने इन्हें कहा आज यादगार शुहदा की चकवाल में बड़े अरसे के बाद, बड़ी रुकावटों के बाद आज इफ्तिताह हो रहा है, पार्क का इफ्तिताह हो रहा है। वो शेर का बच्चा जिस तरह इसका बाप था, उसने कहा मैं पहले वो अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं अपने शहीदों और गाजियों के साथ आके मिलूंगा। हम उसकी अजमत को भी सलाम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे। जनाब इजाजुल हक साहब ज़िया शहीद फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, वो यहाँ पे खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ चकवाल आकर चकवाल के जो 65, 71 और दीगर जो जंगों के शहादा थे उनको खराज अकीदत पेश करने की इस बज़्म में आकर अपनी हाज़री लगवाई और इज़हार यकजहती किया। जनाब इजाजुल हक साहब का खसूसी शुक्रिया। उनके साथ जनाब हमारे पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का फ़ख्र, जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब बहुत दूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। साथ ही जनाब कर्नल तैमूर सुल्तान साहब जिनका ताल्लुक तलागंग से है। 65 की जंग में मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ज़िला चकवाल के जितने भी शुहदा थे उन सब के मैंने फहरिस्त देखी है SPR की, तो उनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो तहसील तलागंग के शुहदा की है। इस है कि उनके जो शुहदा हैं उन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। कर्नल सुल्तान साहब जनाब के भाई कर्नल तैमूर सुल्तान साहब जहाँ पे मौजूद है। सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री तमग़ा बसालत इम्तियाज़ी सनद के हामिल हैं कर्नल तैमूर साहब। कारगिल की जंग में भी हिस्सा लिया। ब्रिगेडियर नजब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अमीर तंजीमुल अख़वान पाकिस्तान मौलाना अकरम अवान साहब के साहबजादे हैं, मौलाना अकरम अवान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने खैबा बस्ती यहाँ पे सजाई थी और जो अपने मुतालबात है वो तस्लीम करवाए थे और मुल्क व कौम की खातिर उन्होंने जो है वो यहाँ पे गुज़श्ता सदी की आखिरी राय के उर्दू पंजाबी शुअरा में इम्तियाज़ी तौर पर काबिल ज़िक्र जो है वो शायर हैं। अमीर अब्दुल कदीर अवान, इसके अलावा इस्लामी स्कॉलर और सिलसिला नक्शबंदियों के रूहानी पेशवा भी हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर वसीम कुरैशी साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। एडवोकेट राजा ज़मीर हुसैन ललियानी साहब वो भी शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए। जनाब यहाँ पे मलक हफीज़ अंजम साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं शुहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए। सेक्रेटरी जनरल चकवाल परस कर जुल्फ़िकार मीर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए।
ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک شاہد اقبال صاحب، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ملک ندیم اقبال ایڈوکیٹ صاحب یہاں پہ تشریف لائے، تلگنگ کے ہمارے بہت ہی سب سے سینئر بلکہ ضلع چکوال کے سینئر صحافی اور ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن کے انفارمیشن سیکرٹری جناب چودھری غلام ربانی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اگر کوئی دوست رہ گیا تو اعجاز الحق صاحب اعجاز خالد صاحب مجھے اس کا وہ بتا دیں تاکہ وہ پھر بعد میں۔ تو ساتھ ہی جناب میں ابھی کرنل سلطان سرگرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے جو ہے وہ نوازیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے سامنے بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ہمارے جنرل دوست بیٹھے ہیں جو ہم فوج میں اکٹھے رہے ہیں، اور بھی بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، ان کی خدمات سب کو واضح ہے، ٹائم کم ہے اور کافی اور لوگوں نے آنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کرنل ظفر کا اور ان دوستوں کا جنہوں نے ہمیں یہاں بلایا۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ خطہ پٹوار جو ہے یہ ہمیشہ پاکستان کا محافظ رہا ہے، اور اس میں چکوال میرا گھر تلگنگ ہے، تحصیل تلگنگ لاوا۔ میں روز جنازے پڑھتا ہوں فوجیوں کے، ان کو تھوڑا پالیٹکس میں بھی ہوں تو میں روز ہمارے جوانوں کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، میں جنازے پڑھتا ہوں، ان کے گھر جاتا ہوں، ان کے حالات دیکھتا ہوں۔ تو ایک لحاظ سے تو مجھے فخر ہے کہ ہم پاکستان کے رکھوالے ہیں، اور ہمیں فوج بھی بڑا لک آفٹر کرتی ہے، کوئی شک نہیں۔ جو ان کے ذرائع ہیں اس کے حساب سے ہمیں بہت سنبھالا جاتا ہے، شہیدوں کے خاندان کو، بچوں کو۔ لیکن معاشرے میں جو شہداء کی عزت ہونی چاہیے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں عام جو لوگ ہیں ان کو وہ قدر نہیں ہوتی، چاہے پڑوسی ہے، چاہے گاؤں کے شہید کی یا اس کے بچوں کی۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے۔ یعنی میرا خود خاندان 5ویں نسل سے فوجی ہے، اور پاکستان میں کوئی اگر گولی چلی ہے، چاہے 48 تھا یا 65 71 کارگل سوات، جہاں بھی گولی چلی ہے میرے فیملی کا بندہ ادھر موجود تھا، اور میرا چھوٹا بھائی کیپٹن کمانڈو میں تھا، وہ بھی شہید ہوا، میں زخمی ہوا، لڑائی ہم 3 بھائی قید میں رہے انڈیا میں۔ لیکن ہمیں خوشی اور فخر ہے کہ ہمارا یہ فرض تھا، کوئی احسان نہیں کسی پہ۔ اور پھر چکوال کے لوگ بھی اوورال ہمارے غازی اور شہیدوں کی سرزمین ہے۔ میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ان کے یہ شہداء کے وارث بیٹھی ہیں۔ تو ان پہ میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا احسان ہے، جو جس گھر کا ہیڈ آف دی فیملی چلا جاتا ہے اس کو پتہ ہے، جس کو چوٹ لگتی ہے اس کو پتہ ہے، دوسرے 2 دن افسوس کر کے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو 24 گھنٹے اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں ان بچوں کو، ان کے ماؤں، بچوں، بہنوں کو، کہ جو برداشت کر رہی ہے اور خوشی سے فخر سے یہ قربانی دے کے ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ تو دوستو، میں نے پاکستان بنتے بھی دیکھا، 6 سال کا میں تھا، اور لوگوں کو لٹتا اور مار کھاتے، اور جو تباہی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد بدبختی سے پاکستان کو ٹوٹتے بھی دیکھا۔ میں اس پاکستان میں تھا، وہاں میں زخمی ہو کے پکڑا گیا، قید ہو گیا، جو بھی ہے، 1.5 سال لڑتے رہے، اس کے بعد لڑائی میں زخمی ہوا۔ تو میں نے جو دیکھا ہے، یا میرا جو تجربہ ہے، ہمارے لوگ بڑے محب وطن ہیں، اور فوجی خاص کر جان دیتے ہیں تھوڑی سی، کو لوگ کہتے ہیں نا تنخواہ لیتے ہیں، میں کہتا ہوں 15,000 تنخواہ لو، اور بیٹا بھیجو سیاچن پہ 10 دن کے لیے، تمہیں پتہ چل جائے۔ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ تنخواہ کے لیے نہیں لڑتے، یہ وطن کے لیے اور اپنے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں سارے غازی بیٹھے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں غازیوں سے مخاطب ہوں، اور اس عمر میں بھی میں آج بھی اگر کہیں لڑائی میں جانا پڑے تو مجھے خوشی ہوگی، فخر ہوگا، میں جاؤں گا، کیونکہ میرے باپ دادا پردادا سارے آرمی میں تھے۔ ابھی 4 بریگیڈیئر ہیں ہم، 2 بھائی میرے، ایک میرا بیٹا بھتیجا اس وقت سرونگ ہیں، اور باقی بھی جو پیچھے بھی ہماری نسل آ رہی ہے، وہ فوج کے علاوہ انہیں جتنے مرضی پڑھا لو، کہتا نہیں جانا ہی فوج میں ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، یہی میں کہوں گا کہ آپ لوگ یہ جذبہ قائم رکھیں۔ مجھے یاد ہے 6 ستمبر، میں اس وقت لیفٹیننٹ تھا، 2nd لیفٹیننٹ، لڑائی میں تھا، اور جو قوم کا جذبہ تھا آج بھی مجھے یاد آتا ہے۔ اگر وہ جذبہ قائم ہو تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔
اور انشاءاللہ جب ضرورت پڑے تو عوام ہمارے اسی جذبے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جہاں بھی ہمیں کہیں شکست ہوئی یا تھوڑا سا سب کی ہوئی فوج کو، وہ پولیٹیکل مسٹیک تھی، سیاسی غلطی تھی اور ہمارے سر پہ آ گئی. جیسے ایسٹ پاکستان میں تھا، میں 1.5 سال وہاں لڑائی میں تھا، فوجیوں نے 11,000 ہم نے ڈیڈ باڈیز وہاں پہ شہید کرائے، 11,000 فوجی زخمی علیحدہ. اور قید میں تھا، 34,000 فوجی تھے، باقی عورتیں بچے سولین تھے، نان بنگالی جتنے تھے. انڈیا نے لسٹ بنائی اور 90,000 قیدی، اور آج بھی یہ قوم ہماری جو ہے 90,000 کہہ رہی ہوتی ہے، جبکہ انڈیا کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ٹوٹل 34,000 فوجی تھے ہمارے پاس. اس میں رینجر، نیوی، ایئر فورس، آرمی سب ملا ملو. لیکن آج بھی کون 90,000. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی تاریخ بھی درست نہیں کر سکتے. جو غلطی ہوئی اس وقت اس کو اب تو چاہ درست کرو یار. اور انہوں نے دھتی رائے کی کتاب پڑھیں اور کسی انڈین، وہ کہتے ہیں یہ کیسی قوم ہے. ہم کہتے ہیں ان کے ٹوٹل 11,000 شہید ہوئے اور 34,000 فوجی تھے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے 90,000 تھے لوگ. تو مطلب ہمیں پتہ نہیں نیشنل لیول پہ یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن دکھ تو ہوتا ہے. تو دوستو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے مل کر، پرانے دوستوں سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے، میں 65 کی بات کر رہا ہوں، وہاں عوام ہمارے پاس آ جاتے تھے مورچوں میں، سول کپڑوں میں بندے ہمارے ساتھ مدد کے لیے. ہم کہتے پیچھے جاؤ، تم سفید کپڑوں سے دشمن دیکھ رہے ہو. کہتے کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ مریں گے. کوئی گھر سے کھانا لا رہا ہے، گانے والے ہیں تو میرا ڈھول سپاہی ہے تو رب دیا رکھا، نور جہان بھی تھی. تو ہر ایک نے حصہ ڈالا، چاہے اس میں آرٹسٹ تھے، فوجی تھے، سولیے تھے. مجھے یاد ہے ہم فوجی جا رہے تھے حیدرآباد آگے بارڈر پہ، کھانا کھایا، 52 بندے تھے میرے ساتھ. جب پیسے کا تو انہوں نے کہا سر جوتیاں مارو، آپ کو پیسے آپ سے لینے ہیں. پتہ چلا وہ 6 مہینے سے فوجیوں کو فری ہوٹل کھانے دے رہی تھی. تو یہ جذبہ ہر جگہ تھا. اور جب قوم اس طرح کی ہو تو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. جب بھی ہمیں شکست ہوئی ہے، ہمیں اندر سے لوگوں نے مارا ہے. بنگال میں ہم آپس میں لڑے، بنگال گیا. یہاں آپ کے 80,000 مار رہے ہیں، کسی باہر والے کی ضرورت ہے یہاں پہ حملہ کرے. یہی اپنے بندے جو مارے اپنے بندوں کو. تو اندر ہی یکجہتی رکھیں، اتفاق اتحاد رکھیں، یقین کریں کوئی مائی کا لال، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن بدبختی ہے کہ یہاں پہ ہم مذہب میں بھی تقسیم ہیں، اللہ کے گھر بھی بانٹ دیے ہیں، نسل میں تقسیم ہے، ذات پات میں تقسیم ہے، علاقائی تقسیم ہے، زبانوں پہ تقسیم ہے. تو یہ غلط ہے. ہمیں ایز پاکستانی اور مسلمان بننا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم اس پہ قائم رہے تو کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے. تو میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے تیمور، میرا دوسرا بیٹا بریگیڈیئر ہے، ابھی وہ تیسرا بارڈر پہ پھر وہ ادھر ہے اپنا وانا میں ہے بریگیڈیئر. تو یہ ہے کہ اب آپ کو میں ٹائم دوں، بڑا ٹائم لے لیا. میں سارے دوست آدھے سے زیادہ تو میرے پرانے دوست یار ہیں، جنرل قیوم اور میں اکٹھے رہے، پڑوسی بھی تھے، بڑے تعلقات ہیں بھائیوں کی طرح. باقی بھی کس کا نام لوں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظفر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. مہربان. ان کا سیاچن میں شہید ہوئے شہید محمد آصف، ان کی والدہ محترمہ یہاں پہ خوش نصیب والدہ ہیں، غلام بانو تشریف رکھ دی ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں اور کرنل سلطان سرگرو صاحب سے اپنا جو ہے وہ ایوارڈ وصول کریں. یہاں پہ کچھ یہاں پہ تشریف لائیں. جی آصف شہید صاحب کی جو ہے وہ ان کی جو والدہ ہے وہ محمد افضل شہید جو 2007 میں شہید ہوئے. محمد افضل شہید وہ تشریف، ان کے جو وارث ہیں یہاں پہ موجود ہیں، غالباً ان کے بھائی ہیں اسلم صاحب، وہ تشریف لائیں اور ان کا جو ہے وہ ایوارڈ وصول کریں. اسے جلدی میں ان کہیں پر ہی دور جانا ہے یہاں سے. تو ان سے پہلے میں صاحبزادہ تابش کمال صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور نظم کی صورت میں جو ہے وہ شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کریں. صاحبزادہ تابش کمال صاحب نظم کی صورت میں شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. السلام علیکم. یہ پنڈال تمام عظیم لوگوں سے بھرا ہوا ہے. کسی ایک کا نام لے کے وقت کا بھی ضیاع بھی نہیں کروں گا، آپ کی مصروفیات بھی ہیں. چند اشعار شہید بیٹوں کے نام، اور یہ شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان وہ تمام اس میں شامل ہیں. زمین کے چاند
آسمان کے تارے شہید بیٹے، زمین کے چاند آسمان کے تارے شہید بیٹے، ہمارا اعزاز ہیں یہ سارے شہید بیٹے۔ بلند ارادہ، بلند ہمت، بلند رتبہ، بلند ارادہ، بلند ہمت، بلند رتبہ، وفا و احساس کے منارے شہید بیٹے۔ وہ خون دے کر جو پاک دھرتی کو سرخرو ہیں، وہ خون دے کر جو پاک دھرتی کو سرخرو ہیں، خدا نے ہم پر عجب اتارے شہید بیٹے۔ اور وطن کی سرحد کے ہیں محافظ یہ سب مجاہد، وطن کی سرحد کے ہیں محافظ یہ سب مجاہد، ہماری دھرتی کے ہیں سہارے شہید بیٹے۔ اور ہم ان کی لو میں سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہم ان کی لو میں سکون کی نیند سو رہے ہیں، یہ آفتاب اور ماہ پارے شہید بیٹے۔ چمن میں خوشبو کی ہر سفارت انہی کے دم سے، چمن میں خوشبو کی ہر سفارت انہی کے دم سے، جلیل و فخر وطن ہمارے شہید بیٹے۔ اور مگتا ہے کہ ہمیں ہو تابش کمال خوف سیاہی کیوں کر، ہمیں ہو تابش کمال خوف سیاہی کیوں کر، ہیں ظلمت شب میں نور دھارے شہید بیٹے۔ زمین کے چاند آسمان کے تارے شہید بیٹے، ہمارا اعزاز ہیں یہ سارے شہید بیٹے۔ بہت شکریہ۔ اور جو ہے وہ شہداء کی جو جہاں پہ فیملیز موجود ہیں ان میں کچھ ایوارڈ تقسیم کرتے جائیں۔ بابر نواز جہاں پہ آئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ 65 کی جنگ میں شہید ہونے والے اپنے چچا لال خان شہید کا جو ایوارڈ ہے وہ صاحبزادہ تابش کمال صاحب سے وصول کریں۔ اس کے بعد مسوال سے محمد وقاصر محمود شہید صاحب، ان کے والد محمد اسلم صاحب سے گزارش کرے گا کہ وہ جلدی جلدی یہاں پہ تشریف لائیں اور صاحبزادہ تابش کمال صاحب سے جو ہے وہ ایوارڈ وصول کریں۔ صاحبزادہ تابش کمال صاحب ایک ایوارڈ اور دیتے جائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد جناب میں گزارش کروں گا آرٹس فیکٹری کے سابق چیئرمین اور پاکستان اسٹیل مل بورڈ کے چیئرمین، اس سے پہلے میں جناب چودھری تیمور علی خان ایڈوکیٹ صاحب کا یہاں پہ تشریف لانے پر جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیبلو ہوگا اور اس کے بعد جناب ہم اپنے خصوصی مہمان، ویسے تو ہم ان کو یہاں پہ بٹھانا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے وہ کہا کہ میں نے بڑی دور جانا ہے اسلام آباد، اعجاز الحق صاحب کا خطاب ہوگا، تو ابھی جنرل قیوم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم میڈیا ہاؤس چکوال کے جتنے ممبران ہیں اور اس تنظیم کے مشکور ہیں کہ آج انہوں نے یہ موضوع سمجھا کہ اس دن کو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب کو دعوت دی، اور ہم ذاتی طور پہ مشکور ہیں کہ مجھے مناز صاحب نے خود ٹیلی فون کیا اور میں نے کہا کہ ضرور میں انشاءاللہ ادھر آؤں گا اور آپ کے اس فنکشن میں شامل ہوں گا۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اور بہت سے لوگوں نے بات کرنی ہے، آج لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جب وجود میں آیا تھا نا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لا الہ الا اللہ کی جب بنیاد ہے تو دیٹ مینز کہ ہم اسلامیت پہ بنیاد ہے پاکستانیت کی، اور اگر پاکستانیت کی اسلامیت پہ بنیاد ہے تو پھر جھگڑا فساد لڑائی تو ہمارے کاغذوں میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو انکساری اور عجز کے ساتھ وہ اونٹ کی کوہان پہ بیٹھے تھے اور ریش اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور ریش ان کی مبارک کوہان سے ٹکرا رہی تھی اور آنسو گر رہے تھے، اور جرنیلوں کو کہا خالد بن ولید وغیرہ کہ کسی کو خراش بھی نہ آئے اور سب کو معاف بھی کرنا ہے۔ تو ہم تو پیس لونگ ایک قوم ہے، لیکن انفارچونیٹلی
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو جنگیں لڑنی پڑی، یہ جو شہداء ہیں 1947 48 65 وار 71 وار میں خود بھی شامل تھا، پھر کارگل کی جنگ اور آج بھی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیوں ہوا، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں تک کیوں پہنچے، اور کیا آج حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ یہ جنگیں آئندہ نہیں ہوں گی۔ تو وجوہات 3-4 ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرانے کے بعد امریکہ نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد یہ کلونیل دور ختم ہوا اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان بھی وجود میں آ گیا، تو اس وقت یہ جو ڈویژن ہوئی انگریزوں نے اس میں شرارت کی اور یہ کشمیر کے ایشو کو انڈیا اور پاکستان میں چھوڑا۔ یہ وجہ بنی ایک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ نمبر 2 پھر وجہ یہ تھی کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بنایا گیا، لیگ آف نیشن کو تو ختم کیا گیا کہ وہ لینن نے کہا تھا کہ چوروں کا باورچی خانہ ہے اور اس لیے دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر انہوں نے جب یہ یونائٹڈ نیشن بنائی ہے تو یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکی ہے۔ ہم مغرب والے ذکر کرتے ہیں ہائی ویلیو ڈیموکریسی کا، ہائی ہیومن رائٹس کا، ڈیموکریٹک نارمز کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ضمیر خوابیدہ ہیں، اور یونائٹڈ نیشن ایک تفعیلی ادارہ ہے، ورنہ یہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو کافی حد تک امن تھا، اس پہ بھی میں ذکر پہ آؤں گا۔ اور اس کے بعد جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ یہ جو مغربی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہیں اور ہمارے لیے کچھ اور ہے، اور ان کا جو اسٹریٹجک اتحاد ہے وہ یونائٹڈ نیشن پہ غالب ہے، اور اس کو وہ نہیں فیصلہ کرنے دیتے کہ انڈیا کی کیا جرت ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ اور دنیا کے ممالک کہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن پہ عمل کیا جائے تو پھر یہ جنگیں کیوں ہوں؟ چونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے جو آبجیکٹیو ہیں اس سے سب سے پہلا پیس کیپنگ، کہ امن رکھا جائے دنیا میں۔ دوسرا یہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن، کہ اگر امن ناکام ہو جاتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو اس کو فوراً ختم کیا جائے۔ کشمیر کا جھگڑا 70 سالوں سے ہے، فلسطین کا جھگڑا کتنی دہائیوں سے ہے، یہ تو نہیں حل ہو رہے۔ آپ نے صدرن سوڈان کا معاملہ حل کر لیا، آپ نے ایسٹ تیمور کا کر لیا، آپ کی جہاں دل کیا آپ نے کر لیا، تو اس لیے ایک تو ٹوتھ لیس ہے یونائٹڈ نیشن، اور نمبر 2 بدنیت ہیں یہ ویسٹ والے جن کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور ان کی اسٹریٹجک جو شیطانی ٹرائنگل ہے امریکہ، انڈیا، اسرائیل کی، وہ کہتے ہیں نا ہنود، یہود اور نصارہ، یہ مل کے تو آگے نہیں چلنے دیتے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو رائٹ فرام دی ڈے 1 قبول ہی نہیں کیا۔ وہ وقت تھا جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ نہیں تھے، تو اگر کسی ہندو کے سین سے مسلمان گزر جاتا تھا تو وہ سین کو دھوتا تھا۔ دیٹ از دی ریزن کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور آج بھی وہ نفرت قائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تو پہلے تو کانگریس کی حکومت تھی، وہ بھی بدنیت تھے، ایسٹ پاکستان الگ ہوا، پھر بی جے پی کی حکومت ہے، وہ اس سے زیادہ بدنیت ہے، بابری مسجد کو شہید کیا، اب تو ہند اتوا اور RSS کی حکومت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن یوز لیس ہے، ویسٹ کے اپنے انٹرسٹس ہیں، اور انڈیا کی ہٹ درمی ہے، بے شرمی ہے، مودی جو ان کا لیڈر ہے اس کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں سے کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، ہمیں سیاست سے اوپر اٹھ کے ملک کی سلامتی کے لیے اکٹھے ہو کے آگے چلنا ہے، ہمیں اپنے ایک کے دست و گریبان پہ نہیں ہونا، چند ایک چیزوں کے اوپر ہمارا ریاستی موقف ہونا چاہیے، اور وہ اس میں سے ایک کشمیر ہے، دوسرا نیوکلیئر ہے جس کی سب نے آبیاری کی رائٹ فرام ڈے 1۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ زیادہ در موجود ہیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ میں نے 6 سال گزارے GHQ میں، ہم اکٹھے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ وہ کس طرح دھیان دیتے تھے۔ اس کے بعد ہر سول اور ملٹری حاکم جو آیا اس نے نیوکلیئر کا، پریزیڈنٹ اسحاق خان اور سارے جتنے آئے انہوں نے اس کی ہے۔ تو ہمیں ایک تو اس کے اوپر ہمارا ریاستی، پھر افغانستان کے امن پہ ہمارا ایک ریاستی موقف ہے،
اس کے اندر جو ہمارے مرد مجاہد ہے جنرل حمید گل، آج بھی ان کی پیشن گوئیاں لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بار بار سناتے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ یہ ان کا جو فائنل ٹھکانہ ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ کچھ بہانہ بنایا اور اس کو افغانستان کو نشانے پہ رکھا اور ٹھکانہ. اور یہ سچی بات ہے. آپ کا اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں پاکستان کے اندر، ہم حق کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم نیوکلیئر طاقت ہیں، اور ویسٹ کی یہ پالیسی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی اس کو اسٹرانگ نہ ہونے دیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دن کا یہ یوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقاریر سے بھی زیادہ ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ بحیثیت قوم کیا ہمارے اندر وہ اتحاد ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان قومی ایشوز کے اوپر آگے چل رہے ہیں؟ سی پیک کا ایشو ہے، کیا اس کے اوپر ہم سیاست کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں ان سے اوپر اٹھ کے ملک کو آگے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ 38-40 سال فوج میں گزارے، پھر میں نے 8-10 سال یہ پی او ایف اور سٹیل مل، اور پھر ابھی 10-12 سال سے پالیٹکس میں سینٹ میں رہا. آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قوم عظیم ہے. اس کے بہت سے یہ جو نشان حیدر، یہ آپ کے بہت سے عزیز بٹی شہید اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ اس کے کھوک سے جنم لیتے ہیں. اور جیسے کرنل سلطان سرخرو نے کہا، تھوڑا سا آنریریم ان کے ہاتھ پہ رکھ کے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں آگے جاؤ، وہ اپنے آپ کو شہید کر لیتے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید ہونے سے بچاتے ہیں. وہ اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیتے ہیں، وہ ہماری بہنوں اور بچیوں کے سہاگ کو بچاتے ہیں. ہمیں وہ سیاہ چند پہ ہوں، وہ حاجی پیر پاس پہ ہوں. میں نے تو خود دیکھا ہے، اور کرنل صاحب نے بھی دیکھا ہے کہ ایسے چھاتی تان کے آگے گرے. میں جب 71 وار میں تھا یہ شکر گڑھ کے سیلینٹ پہ، تو ہماری ایک ایف ایف کی رجمنٹ تھی، اس میں حاجی اکرم صاحب اس کے کمانڈر تھے، کرنل تھے وہ، میں کیپٹن تھا. اور انہوں نے جب چارج کیا ہندوؤں کی پوزیشن کے اوپر تو سب سے آگے وہ تھے کرنل صاحب، اور بس مارتے گئے اینڈ پہ وہ شہید ہوئے تو سامنے گرے. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی بھی ہندوؤں کے پاس چلی گئی. بعد میں انہوں نے کفن میں لپیٹ کے اوپر سائٹیشن لکھی اور یہ کہا کہ ہم حیران ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں اس قوم اور اس قوم کے یہ سپوت ہیں جو کہ بس کھا کے بھی آگے گرا ہے اور اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے. آج پاکستان کے اندر جو ریشو ہے سولجر ٹو آفیسر شہادت کی، یہ دنیا کے کسی ممالک میں نہیں ہے. ہمارے لوگ فرام دی فرنٹ لیڈ کرتے ہیں اور ہمارے جو ینگ بچے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو اس لیے ایک محاذ چلتا ہے اگینسٹ افواج پاکستان. ان کو پتہ ہے کہ یہ جل ہے پوری قوم کو اکٹھا رکھنے والی، اور اس لیے اگر یہ سینٹر آف گریوٹی ہے تو اس کو توڑ دو تو پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. ہمارے لوگ اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے شہیدوں کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے قائد اعظم کے فرمان پہ چلنا ہے، ہم نے اپنے ان شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگان نہیں ہونے دینا، تو پھر ہمیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اپنی پولیٹیکل، اپنی لسانیت، اپنی صوبائیت، اپنی یہ فرقہ واریت کی ان لانتوں سے پاک ہو کے آگے چلنا ہوگا. تو آئی کین اشور یو کہ یہ ملک بڑا عظیم ہے، یہ قوم بڑی عظیم ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہے. اور میں اس شعر پہ ختم کروں گا کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں اجالا نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف رکھیں. اور جناب ابھی محمد افضل شہید لانس نائک، محمد افضل شہید تمغہ بصالت، یہ لانس نائک ہیں اور ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں وہ جو ہے وہ تمغہ بصالت ملا. ان کے بھائی میں ایوارڈ وصول کریں گے ڈلال سے کلیم اکرم شہید صاحب. کلیم اکرم شہید کے والد محمد اکرم صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی جلدی سے تشریف لائیں. محمد اکرم صاحب کلیم اکرم شہید کے جو والد ہیں وہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. اور اس کے ساتھ جناب میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا ایوارڈ جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے اپنی صحافتی اعلیٰ صحافتی خدمات کے اعتراف میں جو ہے وہ ایوارڈ وصول کریں. اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ملک شاہد اقبال ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ جو ہے اپنی
خدمات کے اطراف میں جو ہے وہ ایوارڈ وصول کریں. ملک شاہد اقبال ایڈوکیٹ صاحب اپنا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عبد ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب سے جو ہے وہ آدھے جنرل تو ملک شاہد صاحب ہی ہیں اٹارنی جنرل. چیئرمین پریس کلب جناب خواجہ بابر سلیم صاحب تشریف لائے. ہمارے قائد ہیں وہ، میں ان کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اعتراف جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرنے کی مہم شریک ہوئے. ان کو ضلع چکوال کے عوام کی طرف سے، شہداء فیملیز کی طرف سے اور ہماری طرف سے خصوصی جو ہے شکریہ. پیر عبد القدوس نقشبندی صاحب تشریف لائے. اجاز خالد صاحب میڈیا ہاؤس کے ڈائریکٹر، اور ساتھ جناب امیر عبد القدیر اعوان صاحب جو ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب کو جو ہے وہ دفاع پاکستان ایوارڈ دیں میڈیا ہاؤس کی طرف سے. جناب امیر عبد القدیر اعوان صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب کو جو ہے وہ ایوارڈ دے رہے ہیں. سامنے ذرا سامنے دیکھیں ذرا سا ادھر دیکھیں. تھینک یو ویری مچ. تشریف لائیں اور اپنے جو ہے وہ کلمات سے نوازیں. روحانی جو ہے ان کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میرے انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈیا ہاؤس کا شکر گزار ہوں، انہوں نے آج اس پروقار اور درد بھری محفل میں بدو کیا. بیمار تھا لیکن ان کی محبت اور اس محفل کی خوشبو یہاں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا. میں چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. بنیادی طور پر لفظ شہادت کی جب بات کی جاتی ہے تو لفظ شہادت جو ہے ایک گواہی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات واحد ذات ہے جو خالق ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. اور اس وحدہ لا شریک پر مخلوق شہادت کے درجے پر پہنچ رہی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو خشیت الہی میں درد سے آنکھ سے چھلکتا ہے، دوسرا وہ قطرہ جو اس کے ذات باری تعالیٰ کے لیے شہید کے خون کا چھلک جاتا ہے. تو یہ وہ دو عظیم قطرے ہیں جنہیں اللہ کریم محبوب رکھتے ہیں. اللہ کریم نے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد وہ شہداء کی جنہیں ہم نہیں جانتے. ہمارے آباء و اجداد میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جس خطے زمین پر ہم باہم ہم کلام ہیں، اس خطے زمین کی وہ بنیادیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہم تو عمارت دیکھتے ہیں، بنیاد عمارت کو کھڑا کی ہوتی ہے، وہاں جو گارا جو اینٹیں لگیں وہ ان کا گوشت، ان کا خون، ان کی ہڈیاں لگی. اور جو بات میں نے عرض کی کہ یہ شہادت مخلوق کو رب کائنات نے اپنی ذات پر عطا فرمائی، وہاں ہم مانیں ہم نہ مانیں، عند اللہ قبول ہو جائے تو وہ ایسی حیات عطا فرماتا ہے کہ وہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو. بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا اس ذات جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات پر میں شہید ہوں، وہ مجھے پھر زندگی عطا فرمائے پھر میں اس کے لیے شہید ہوں. فرمایا وہ مجھے پھر زندگی عطا فرمائے میں پھر اس پر فدا ہوں اور شہید ہوں. تو بحیثیت مسلمان جب ہم نے اپنے اللہ جل شانہ کا حکم دیکھنا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اتباع دیکھنا ہے، تو
پھر ثانوی حیثیت ہے کہ مخلوق نے کسی نے جانا کہ کسی نے نہ جانا، لیکن ہم بہن بھائی ہیں، ایک قوم ہے۔ سبز ہلالی پرچم اس امت کو جوڑتا ہے، اس کی سفید پٹی ہر پاکستانی کو پاکستانیت کا درس دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جنرل صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے انٹرنیشنل حالات کا، لیکن ایک اصول اور دیسی سی بات کہ جب ہوا چلتی ہے، ہوا کو روکنے کی بجائے جو دیا جل رہا ہے اسے شیشہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ موقع 1947 میں، یہ موقع 1965 میں، بات 6 ستمبر کی ہو، اختتام 23 ستمبر تک کا ہو، کسی نے اپنی ہزیمت مٹانے کو انٹرنیشنل قوتیں لائی ہوں، لیکن پھر 71 آیا، پھر اسی طرح ہمارے جوان شہید ہوتے رہے۔ آج جو 70 اور 80 ہزار کا فگر شہداء کا بولا جاتا ہے، جس میں مساجد بھی شامل ہیں، جس میں امام بارگاہیں بھی شامل ہیں، جس میں کلیسا بھی شامل ہے، جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں فوج بھی شامل ہے، جس میں عبید بھی شامل ہے، جس میں غریب بھی شامل ہے، جس میں صحافی بھی شامل ہے، جس میں استاد بھی شامل ہے، جس میں شاگرد بھی شامل ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ وہ جو تحفظ ہم نے اپنے دیے کو مہیا کرنا ہے، وہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کالج کے وقت میں، وہ پرانی بات نہیں کر رہا، اپنے کالج کے دور کی بات کر رہا ہوں، تو NCC ہوا کرتی تھی۔ وہ وردی کی شناسائی، وہ بندوق کی آشنائی، وہ کھڑا ہونا، وہ آسان باش، وہ آواز بلند نعرے ہماری کانوں میں گونجتے تھے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی نسل کو اس طرح سینچیں کہ ہر بڑا ہوتا بچہ جہاں جوانی میں اپنی استعداد کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا کو دیکھتا ہے، وہاں ایک بحیثیت مسلمان ایک قومی فرد کی طرح کھڑا ہو۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں ہر ایک اپنے حصے کا وقت بسر کر رہا ہے۔ میں محترم اعجاز الحق صاحب کو دیکھتا ہوں، میں عبداللہ گل کو دیکھتا ہوں، آپ سارے میرے لیے محترم ہیں، لیکن ان دو لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے جو والد محترم ہیں، ان کا اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت تعلق تھا۔ آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، ہمارے اجداد کے قدم جہاں سے گزرے ہیں، ہمیں اور اس جگہ میں بہت فاصلہ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو مستحکم کریں۔ ہر جگہ ہر محفل میں بحث یہ ہوتی ہے، کس ادارے نے اپنے شہداء سنبھالے، کس نے نہیں سنبھالے، سیاستدان نے کیا کیا، صحافی نے کیا کیا، مولانا اور پیر نے کیا کیا۔ یہ ساری بحث ایک نقطے پر اگر ہم پہنچ جائیں، سب کو چھوڑ دو، یہ دیکھو میں نے کیا کیا۔ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ جب کسی ماں بہن بیٹی کو دیکھو، آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہن بیٹی دیکھو، جب میں نہیں ہوں گا تو اس کے سر پر دوپٹہ کیسے آئے گا۔ بات سمجھ لگ جائے گی، درد سمجھ آ جائے گا۔ نہیں تو دنیا سے تو وہ لوگ بھی گزرے جنہیں اللہ کے اولو العزم نبی اور رسول فرما رہے ہیں، ایمان لے آؤ، تمہیں جہان کی بادشاہی بھی رہے گی، جوانی بھی رہے گی، آخرت میں جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن کب مانا فرعون، جب اسے سمندر نے غوطہ دیا، اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو ایسے مانتا ہوں جیسا وہ کہتے ہیں۔ تو مان تو ہر کوئی جائے گا، لیکن قرآن کریم اس وقت کے الفاظ اور کیفیت کو ہے ہاتا کون ہے وہ برزخ وہ حال۔ اللہ کریم ہمیں ایمان کی زندگی دے، ایمان کے ساتھ وابستگی دے، قومی حمیت ایسی عطا فرمائے، میں یہ جانوں، میں یہ دیکھوں مجھے کیا مل رہا ہے، نہیں میں کیا دے رہا ہوں، میری اس آبیاری میں کہاں میرا خون خرچ ہو سکتا ہے۔ اور جتنے مجھ جیسے کمزور اور خطا کار ہیں، بے شک ہم ہیں،
لیکن اس وطن میں بعمل مسلمان بھی ہیں، اور اس جرت کے ساتھ شہادت کو گلے لگانے والے ہمارے ماؤں بہنوں سمیت ہمارے بھائی بیٹے موجود ہیں کہ اس ملک پر نازک وقت آیا تو یہ آسمان ایک بار پھر شہادت دے گا۔ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر مرنے اور مٹنے والی قوم موجود ہے۔ اللہ یہ جذبات سلامت رکھے۔ اسی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ اس محفل کو وہ خوبصورتی دے، وہ رعنائی دے کہ ہمارے نکات، ہماری باتیں قومی تشخص تک جائیں، ہم ذات سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ایک قومی فکر میں جڑیں اور اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد۔ عظیم الاخوان کے جو سربراہ ہیں سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے امیر عبدالقدیر اوان صاحب، وہ خطاب کر رہے تھے۔ ابھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جاتے جاتے جو ہے وہ چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سلیم خان صاحب کو ان کی ادبی اور صحافتی خدمات کے اعزاز میں دفاع پاکستان ایوارڈ دیتے جائیں۔ جناب خواجہ بابر سلیم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر جو ہے وہ اپنا وہ ایوارڈ وصول کریں۔ اس کے بعد پروجیکٹ ڈائریکٹر راشد ارشد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، J7 کے پروجیکٹ ڈائریکٹر، وہ بھی یہاں پہ آئے اور دفاع پاکستان ایوارڈ جو ہے وہ امیر عبدالقدیر اوان صاحب سے وصول کریں۔ خواجہ بابر سلیم صاحب ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ راشد ارشد صاحب جناب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ سامنے سر۔ اس کے ساتھ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید کل، ان کے صاحبزادے عبداللہ حمید کل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ عبداللہ حمید کل صاحب چونکہ وہ بیمار بھی ہیں اور انہوں نے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ جانا ہے، اور ساتھ سائے کے اطراف میں وہ وصول کریں گے۔ بریگیڈیئر ظفر چودھری صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ ملک ندیم اقبال ایڈوکیٹ صاحب آپ بھی تشریف لے آئے، آپ نے بھی دور جانا ہے، آپ بھی اپنا عبداللہ امین گل صاحب سے ایوارڈ وصول کریں۔ بریگیڈیئر ظفر اقبال چودھری صاحب اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں، اور سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے سربراہ امیر عبدالقدیر اوان صاحب تقریب سے الوداع ہو رہے ہیں۔ یوم دفاع پاکستان کی کہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد واپس جا رہے ہیں، واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ ملک ندیم اقبال ایڈوکیٹ صاحب عبداللہ امید گل سے ایوارڈ وصول کر رہے ہیں، اور عبداللہ امید گل صاحب یہاں پہ تشریف لائیں اور دفاع پاکستان کی تقریب میں شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ محفل شہداء کے نام، اور آج کے VVIP وہ لوگ ہیں، وہ مائیں، وہ والدین، وہ بھائی، وہ ورثہ جو شہداء کے تمغے سجائے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اس آس کے اوپر کہ قیامت کے دن ایک دن اپنے پیاروں کا سامنا ہوگا۔ بہت سارے بہترین نام یہاں موجود، اکابرین، معززین، علاقے کے بہترین لوگ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ممنون ہوں آپ نے مجھے بلایا، لیکن آج بہت زیادہ بخار ہے، میں 4 بجے سے بھی پہلے کا نکلا ہوا ہوں۔ کرنل صاحب نے مجھے ہدایت کی، ظفر صاحب کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، تو یہاں آیا اور یہاں ایک عجیب کیفیت پائی، بہت سیکھنے کو ملا۔ امیر عبدالقدیر اوان صاحب نے بہت خوبصورت موتی بکھیرے، اور اسی طریقے سے جنرل قیوم صاحب نے بات کی، دیگر مقررین بھی کریں گے، وقت کی قلت ہے، میں جلد سے جلد اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے 1965 کے اوپر چلتے ہیں، لیکن 1965 سے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک ایسا نظریہ آتا ہے جو 2 قومی نظریہ لے کے آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 قومیتیں اکٹھے نہیں ہو سکتی، اور وہ 2 قومیت نظریہ
بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ آج بھی وہی معاملہ ہے کہ دو قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک قوم ہے مسلمان اور دوسری غیر مسلم. تمام غیر مسلمین اکٹھے ہیں اتحاد کے ساتھ اور تمام مسلمین جو ہیں وہ نا اتفاقی کے شکار ہیں. یہ پاکستان جب بنا تو جنرل ڈگلس گریسی نے قائد کا حکم ماننے سے انکار کیا اور کشمیر میں فوج نہیں بھیجی. یہاں کے غازیان اور مجاہدین اٹھے اور انہوں نے قائد کے حکم کے اوپر یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ جہاد کے ذریعے آزاد کرایا. اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا شہداء کا سلسلہ جاری رہا. فوج جو ہے وہ پہلے دن سے افواج پاکستان اور دنیا کی فوجوں میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ ہماری وہ فوج ہے جو صرف فوجی ہی نہیں بلکہ جہادی بھی بناتی ہے. اور یہ جہادی تب بنتے ہیں کہ جب پی ایم اے کے انٹرنس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں اور اندر جاتے ہیں تو وہاں قرآنی آیات لکھی ہیں، وہاں نماز کی پابندی کرائی جاتی ہے، روزہ رکھوایا جاتا ہے اور دین کے متعلق آشنائی دی جاتی ہے، اور وہ شوق شہادت اور جذبہ ایمانی پھونکا جاتا ہے جو چند پیسوں کا محتاج نہیں ہوتا. وہ 50-25 ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے جان جان آفرین کے سپرد نہیں کرتا. یہ جذبہ بڑا عجیب ہے. یہ وہ لذت آشنائی ہے جو خدا کے ساتھ ایک مجاہد جو ہے وہ قائم کرتا ہے. یہ وہ رشتہ جو ہے، یہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان جو ہیں اصل میں یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اور قرآن کی تربیت جو ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. جس فوج کا نعرہ جنرل محمد ضیاء الحق شہید نے دیا ہو، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ، یہ وہ نعرہ تھا جس نے ایک نئی جلا بخشی فوج کو، ایک نئی ڈائمنشن دی. اور میرے والد نے پڑھانا شروع کر دیا قرآن کا مطالعہ، اور انگریز کو یہ کہہ کے کہا کہ میں تمہارا وار کورس اور دیگر جو تعلیمات ہیں وہ اس لیے نہیں حاصل کروں گا کیونکہ میرے پاس صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں. انگریز کون ہوتا ہے جو مجھے جذبہ حب الوطنی اور سپاہ گیری کے معاملات سکھائے. اس لیے جہادیوں سے ان کو تکلیف ہے. اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 2001 کے اندر 9/11 کے بعد بلکہ کچھ پہلے ہم گئے امریکہ. وہاں باقاعدہ اسٹیفن کوہن ایک بہت بڑا یہودی ہے، بروکنز انسٹیٹیوٹ وہ چلاتا ہے. اس بروکنز انسٹیٹیوٹ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کارگل کے اندر جو مارکا پیش آیا اس کے اندر یہ سولجرلی ایکٹ نہیں تھا، یہ ایک فوجی کی سپاہیانہ کارکردگی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک جہادی کا کارنامہ تھا. اس جذبے کو کیسے افواج پاکستان سے جو ہے وہ نکالا جائے. یہ کرنل شیر خان جو کیپٹن کرنل شیر خان تھے ان کے اوپر یہ باقاعدہ بات چیت جاری تھی. آج دنیا کے اندر 2 قومیں بستی ہیں اور ان قوم کے اندر ایک مسلم قوم کا ایک ملک ہے جس کا نام ہے مملکت خداداد پاکستان. مملکت خداداد پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر پاکستان ہونے کی حیثیت سے دنیا کی مسلمانوں کی واحد سپر پاور ہے. اور سپر پاور کے مقابلے میں دنیا کانپتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے اہداف بڑے واضح کر دیے ہیں. ہندوستان کو بھی پیغام دیا ہوا ہے اور اسرائیل کو بھی پیغام دیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ پیغام کہ پاکستان کا بچہ بچہ ٹکرا جائے گا لیکن اس ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ وہ جذبہ، یہ وہ ہماری کیفیت، اور اس کی بنیاد کے اوپر 1947 کے اندر پاکستان وجود میں آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان 3 مہینے کے بعد واپس مل جائے گا، لیکن وہ پاکستان انکار کر دیتا ہے. وہ ترقیاں پاتا ہے اور ایشین اکنامک ٹائیگر بن جاتا ہے، اور اب ہماری معیشت جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے جہاں جاپان، کوریا
चीन और खुद हिंदुस्तान से हमारी मईशत ज्यादा होती है। जो लोग आज कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर हम इसलिए कमजोरी दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मईशत कमजोर है, तो फिर 1974 तक तो हम एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे, तब हम क्यों फिर जो है वो मुल्क दो लख्त हुआ। इसलिए कमजोरी कभी भी हथियारों में नहीं हुआ करती। आप फौजी हजरात बैठे हैं, कमजोरी इरादों में हुआ करती। वो अयूब खान की तकरीर के 1965 के अंदर जो कहते हैं कि दुश्मन सुन ले कि उसने किस कौम को ललकारा है, और आज हम ये कहते हैं कि हम मईशत बेहतर होगी, किसको क्या मालूम कि ना नौमन तेल होगा ना राता नाचेगी। इसलिए आज हमें यह फैसला करना है कि पाकिस्तान में जो काफ है ये कश्मीर से लिया गया और वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। वहां की खवातीन दरीचों से झांकती हैं कि कहां पाकिस्तान का कोई मर्द मोमिन खड़ा है। ये वो बातें हैं जिनको आज हमें करने की जरूरत है। 5th जनरेशन वॉरफेयर 1965 में भी जारी थी, लेकिन वो कौम थी एक ऐसी कौम जिसका जज्बा दीदनी था कि जहां मां अपने बेटे के सामने से रोटी उठा लेती थी, कहती थी कि मेरा सजीला सिपाही पहले जा रहा है, ये तो बॉर्डर पे चला जाएगा, पुत्र ऐस दिन लग जाना है, तू बाद खा लें, पहले इस पुत्र नू दे दिया। और लोग जब वहागा बॉर्डर पे पहुंच गए और वो शहीद जिसके लिए कल मैंने उनके पोते से सुना, लाश नायक महफूज शहीद हमारे आमड कोर के, वो कहते हैं कि 6 महीने के बाद अफवाज पाकिस्तान का हुक्म आया कि आम कब्रिस्तान के अंदर है, लोगों को दिक्कत होती है, तो यहां से जसद खाकी को मूव कराया जाए। इजाजत हुई, कब्र कुशाई हुई। बेटे ने जब कब्र खोलता है तो फूल ताजा होते हैं पड़े और खुशबू का एक झोंका आता है, और ऐसे जब वो ताबूत में देखता है तो बाप की दाढ़ी जो है वो 1.5 इंच बड़ी हुई और चेहरा ऐसे तरोताजा, और जब ताबूत को उठाते हैं तो नीचे खून के ताजा कतरे रसने लगते हैं। ये उसने हल्फिया बात बताई है जो मैंने आप तक पहुंचा रहा हूं। खून के कतरे नीचे गिर रहे हैं, जिसको प्लेट के अंदर वो रख लेते हैं, और वो तो कौन कहता है कि शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात नहीं होती। शहीद कभी जाते नहीं हैं, शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। इन शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां और दास्तानें हैं, वरना कभी भी मॉरल और मटेरियल के अंदर जंग होती तो अफगानिस्तान के अंदर तागूती ताकतें जीत जाती, लेकिन अल्लाह ने एक मच्छर के जरिए नमरूद को जूते पड़वा दिए। ये तारीख का मौजूदा नहीं तो और क्या, जो अफगानिस्तान के अंदर चंद हजार लोगों ने उठ के दुनिया की उस एयरफोर्स को खत्म कर दिया जिसके पास एक जहाज अपना नहीं था। यही मौजूदा है, यही वो शोहदा की लाजवाल दास्तानें हैं कर्नल सुल्तान साहब। यही वो बातें हैं जिसके आपने जिक्र फरमाया। ये GHQ का साइन देखें कि कहां से गुंबद खिजरा से सबज रंग आता है और तलवारें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हिलाल जो कि इस्लामी रवायात के मुताबिक हिलाल पाकिस्तान, हमारी फौज जो है वो इस्लामी फौज है, और इस्लामी फौज और दूसरी फौज में यही फर्क होता है। लेकिन मसला यह है कि आज भी दुनिया को वही मार्का रूह बदन पेश है, क्योंकि दुनिया जो है वो डर गई है पाकिस्तान से, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान से, बेहतरीन महलो वकू के पाकिस्तान से, शौके शहादत से सरशार पाकिस्तान से, और वो कौमें जो हथियार डालना न सीखें उनको पूरी दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, वह चाहे कोई भी हो। मेरे पाकिस्तान तो नूर की मानंद है और नूर को जवाल नहीं आया करता। इसलिए हमें यह देखना है कि पाकिस्तान फौज जो है वो अल्लाह, रसूल और मोहम्मद के अलावा है क्या। यह बड़ी अजीब फौज है, यह खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हम हैं असल में, यह पाकिस्तान के लिए कहा गया, कोई और कौम
इसका हक नहीं रखती। हम हैं वो जो कि दुनिया का नक्शा तब्दील करेंगे। हम हैं वो जिसने दुनिया को नया निजाम देना है, क्योंकि आफाकी निजाम कुरान पाक का हमने रियासत मदीना के नाम पे ये पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन आज रियासत मदीना का नाम लेके अगर हम सूद का कारोबार करते हैं तो सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज हमें चेहरे नहीं, निजाम बदलना है। वो निजाम जो दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए सिर्फ फायदा लेके आए, और वो निजाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर पिन्हा है। इसलिए 1965 हो या 71 हो, वो कारगिल हो या हर वक्त हालत जंग में, पाकिस्तान आज भी हालत जंग में, इस वक्त भी हालत जंग में। और ये फौजें बन जाती हैं, साहिबान बैठे हैं, बड़े बड़े अफसरान बैठे हैं, जवान बैठे हैं। ये बता दें कि अफगानिस्तान फौज के ऊपर अमेरिका ने कितना खर्च किया? बन गई, लड़ लिए, खड़े हो गए। ये पाकिस्तान फौज, ये मोजजाती तौर पे बनी है, ये कोई और तरीका इसका नहीं है। इसलिए हमें आज फैसला करना है मिन हैसुल कौम। और जैसे कि कहा गया कि चाहे जो मर्जी कर लो, आखिर ये कौम इकट्ठी होकर अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इसलिए लगाती है क्योंकि इस फौज के अंदर मुतवस्सत घरानों से लोग ताल्लुक रखते हैं। हमीद गुल एक कच्चे मकान के अंदर पैदा होने वाली शख्सियत का नाम, ज़ियाउल हक साहब एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले का नाम, जनरल कयूम साहब इसी चकवाल के रहने वाले एक शख्सियत हैं, और दीगर कि गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। हमने कुर्बानी से ये वतन शुरू किया है और कुर्बानी के ऊपर खत्म करेंगे। मेरा पाकिस्तान तो कायम रहने के लिए बना है, दुनिया को नया निजाम देने के लिए बना है। आइए हम इस अहद के साथ कि वो लोग जो शहीद हो गए, आज यहां माएं बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, कोई है जो इन सब शोहदा के नाम बता सकता है? यही कौम का अलमिया है। वो कौमें जो अपने हीरोओं को भूल जाती हैं, फरामोश कर जाती हैं, वो अपनी तारीख जो है वो रकम नहीं कर पाती दुनिया की तारीखों में। ये वक्त है अपने शोहदा की इज्जत कीजिए, उनको याद कीजिए, उनकी कुर्बानी को देखें कि अगर आज एक सिपाही रात सो गया तो सुबह आधा मुल्क सो जाएगा। ये सिपाही जो ठिठरती हुई सर्दी और पिघलती हुई गर्मी के अंदर खड़े होते हैं, वो आसमान में जाते हैं तो राशिद मैनास कहलाते हैं, वो दुश्मन से टकराते हैं तो शेर खान कहलाते हैं, वो जमीन की और समुद्रों की गहराइयों में जाते हैं तो गाजी शहीद कहलाते हैं। ये पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान के लिए और शोहदा के लिए कि अगर ये कहा जाए कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनिया में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राय, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, और शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। उन माओं के लिए सोचें, उन बेटियों के लिए सोचें, उन बेवाओं के लिए सोचें, उन बहनों के लिए सोचें जिनके घर खाली वर्दी आ जाती है। उस खाली वर्दी को देखना, उससे लिपटना और उसकी यादों में सारी जिंदगी गुम हो जाना, ये एक गयूर कौम का ही असासा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, फर्जंद जनाब जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक सरबराह ISI
जाते जाते मैं जनाब चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना अवार्ड जो है वो वसूल करें अब्दुल्ला अमीर गुल साहब से। ये अवार्ड जो जनाब चौधरी मोहम्मद अली खान साहब का है वो जो है अवार्ड अपना वसूल कर रहे हैं जनाब चौधरी तैमूर अली खान अब्दुल्ला अमीर गुल साहब से अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं। और इसके बाद एक कोरोना के मरीजों का इलाज किया मगर ख़ुद जो है वो इसका मुकाबला करते करते शहीद हो गई। तो उनका जो अवार्ड है वो डॉक्टर जवाद जावेद साहब ने आना था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुनीर अहमद लंगा साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो डॉक्टर मुनीर अहमद लंगा साहब आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर जुबैदा जावेद साहिबा का जो मरूमा का जो अवार्ड है वो आप अब्दुल्ला अमीर गुल साहब से जो है वो वसूल करें। सीनियर साफी राज अंजम साहब तशरीफ़ लाए, अमीर जमात इस्लामी ज़िला चकवाल मोहम्मद अशरफ आसिफ साहब तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जनाब राज अंजम साहब आप भी अब्दुल्ला अमीर गुल साहब से अपना जो है वो अवार्ड वसूल करें। अब्दुल्ला अमीर गुल साहब जो अवार्ड वो राज अंजम साहब को दे रहे हैं। और मैं जनाब इसके बाद चौधरी तैमूर अली खान एडवोकेट साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जो शुहदा की फैमिलीज़ को जो अवार्ड दें। दलाल से कलीम अकरम शहीद साहब, उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद अकरम साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो कलीम अकरम शहीद का अवार्ड वसूल करें। इफ्तिखार अहमद शहीद सुतवाल से उनका बेटा ज़ुबैर आया हुआ है यहाँ पे, वो अपने वालिद शहीद वालिद का जो है वो अवार्ड वसूल करें। कलीम अकरम शहीद दलाल से उनका अवार्ड, इफ्तिखार अहमद सुतवाल का अवार्ड जो है वो वसूल करें। सिपाही मोहम्मद असलम शहीद पादशान गाँव से तलक रखते हैं, उनके भाई ताज मोहम्मद खान शहीद मोहम्मद असलम का अवार्ड वसूल करेंगे। सिपाही मोहम्मद असलम शहीद 65 की जंग में शहीद हुए, पादशान गाँव से तलक है, उनके भाई ताज मोहम्मद खान जनाब चौधरी तैमूर अली खान साहब से अपना अवार्ड वसूल करेंगे। चकमलू के अमीर खान शहीद बिलोच रनमत से तलक 65 की जंग में शहीद हुए, उनके साहबजादे सूबेदार रिटायर्ड खान बहादुर साहब चौधरी तैमूर अली खान साहब से अपने शहीद वालिद अमीर खान का जो है वो अवार्ड वसूल करेंगे। मुख्तसर वक्त के लिए अभी चौधरी तैमूर अली खान साहब का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।